السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 3 پارٹ 3 آڈیو بک. دروازہ کھلا تھا. اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا. سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی تھی. چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا. اس کی بیوی اس کی جانب پش کیے چولہا جلا رہی تھی. وہ بھی اس کی طرح تھی، دراز قد، گھنگرالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں. ڈاکٹر کیا کہتا تھا؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی. سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے. وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا. پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا. نہیں. ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی. تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں. تم نے پاشا سے بات کی تھی. تو کیا کہتا ہے وہ؟ وہ بے قرار ہوئی. نہیں دے گا. جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک قرش بھی نہیں. کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بے وقعہ میں. پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی. ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے. کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا. وہ نہیں دے گا. میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا. مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا. ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا. ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں. کرتا ہوں کچھ. وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا. اس کی سیاہ پیشانی پہ تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور چال میں واضح مایوسی تھی. وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی سے جاتے دیکھتی رہی. پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا اور سر جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے. ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی. وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا. اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مسک کر رہی تھی. گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈو اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک. وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی. بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے پیچھے نیچے سے مڑ کر گھنگرالے ہو جاتے تھے. بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی اوپری پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی. آستین بہت چھوٹی تھیں اور ان پہ بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے. نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں. ٹکنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا. کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا. ڈنر کی. اس نے لپ گلاس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے. کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ. بے ساختہ لبوں سے پھسلا. لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے. ویسے وہ شادی شدہ ہے. اچھا. وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تمہیں ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو. پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے. بکو مت. وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی. نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی. ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی. حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سنہری کلچ اٹھایا. وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا. اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی. اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور تفصیلات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جنہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا. اس نے موبائل، پیسے اور سبانجی کا آئی ڈی کارڈ اندر رکھا. کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی.
باریک لمبی ہیل سے پتریلی سڑک پر چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹیپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے تیز تیز سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگرالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ ہالے نے کہا تھا، جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں ہالے نون بہت یاد آئے گی۔ اور اس پل بے بسی و دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی ہالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا، مادام سلیمان، تقسیم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گوکہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دوبارہ دیکھا بھی مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنا پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کی ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی چار پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کنارے کی لکیر پہ پتریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی۔ یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھیں، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر وہ جھکے ہوئے کچھ تارے جوڑ رہا تھا، سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ سلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پر دگا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر میں فکس کر لوں گا۔ وہ ہاتھ چھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لو گے، مجھے پتہ ہے۔ جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجھے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوفر ڈرون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کرنا کہاں سے سیکھ لیا ہے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مزاق کر رہا ہو۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اس طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں۔ اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھولا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پہ پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں پھنسے ہوئے تھے۔ اوہ، بیلنس بالکل ختم تھا، ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پہ؟ وہ بات بدل گئی۔ کنکیوں سے اس نے اس لش پش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔
اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کراتی تو میں اب تک کسی ریسٹورینٹ میں جگہ ڈھونڈ بھی چکا ہوتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلنے لگے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ ہی سے نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں اور کمکموں سے سجی رونق کے عروج پہ تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کی دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹس میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کی قطار میں بنے ایک ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے کوٹ اتار کر لٹکایا اور جہان کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراک کے سنہرے سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں ایک سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کہنی میز پہ رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پہ ہی رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے، سو تم کرو۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینیو کارڈ کھول کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس قدیم یونانی دیوں یوں کے ساتھ سنگھاڑ والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی و بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائے گاہ جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈارم بلاک کیوں آیا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فاطمہ آنٹی کو فون کر کے تمہارے ڈارم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا تھا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب اسے ہر جگہ تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرت لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ اس دن مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک دور کی طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادم۔ وہ جو ساکھ نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی
چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھی: میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس لبوں سے لگائے گھوٹ گھوٹ پانی پیتا پلکے سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے پیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفتوح تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان، ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ وہ، میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے، میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا، تم یوں کسی کی گاڑی میں بھی بیٹھ سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کے نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرچیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کی ایک طرف سے نکلی، سٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں سے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے۔ وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا اور دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی۔ بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ سنگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ، ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا، وہ تو اس نے میز پہ رکھا تھا۔ اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اس ریسٹورانٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں وہ موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد جب وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورانٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل تراشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔
کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھیں۔ پرابلم میڈم؟ وہ واز پہ پلٹی تو وہی پاوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بکے سینے سے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گھنگھرالی لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی میز پہ چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹو ٹو نے ڈارم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل کرسی پہ بیٹھی حیا کو دیکھا جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اس سے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کرے۔ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی گئیں۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے نمبر پہ کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے ہی۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، عزلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ختیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ ختیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، حیا ریسٹورانٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ ریسٹورانٹ میں تھا۔ مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ ذرا مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو دم سادے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ وہ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسس آئلینڈ، شہزادوں کے جزیروں پہ جانے کا سوچ رہے تھے۔ ان فیکٹ ہم پرنسس آئلینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوک ادا جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیں، عیش کریں، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل، وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ کل تو میں ذرا مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے؟ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اور اہم میٹنگ ہے اور بیوک ادا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا تو دوسری جانب سے چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ ان فیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، وہ جیسے بددل نخواستہ دوبارہ ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے ادھر ہمارا انتظار کیجیے گا، وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک میڈم۔ اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تا عمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں ابھی بھی شک ہے، وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں، وہ بد دلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا؟ شاید میں نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی، ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اس کو خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی، ڈی جے چہرہ اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ آج کے دور میں ایسا کہاں ممکن ہے کہ
کسی کا نکاح ہوا اور اسے علم بھی نہ ہو، یقیناً اسے پتہ ہوگا۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی، کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی او گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بینک کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔ اب بتا تو دی ہے نا، اب جاؤ، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی۔ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال دیا۔ بہت ذلیل ہو تم حیا۔ اوہ گاڈ، وہ تمہارا ہسبینڈ ہے؟ ڈی جے ابھی تک ٹھیک سے حیران ہی نہیں ہو پائی تھی کہ گھڑی پہ نگاہ پڑی۔ ارے 8 بج گئے۔ وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، پھر سلائڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے، لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے، بآواز بلند چلائی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی۔ ذلیل، وہ جل کر اور زور سے چلائی۔ چپ کرو، مجھے سونے دو۔ حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا، مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی۔ وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی، فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کیں اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالیں، پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا۔ یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا۔ دوسرا موبائل جہان کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی۔ چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ نمبر کس کا تھا اسے قطعاً یاد نہ آیا۔ نمبر یاد رکھنے کے معاملے میں وہ بہت چور تھی۔ اسے اپنے پاکستانی موبائل نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بھولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا۔ ہیلو۔ وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی، کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا اور فائلیں گود میں۔ جہاں تیرا نقش قدم رکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم تکتے ہیں۔ آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی، مگر اس کا لوچ، اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا۔ وہ لب بھیج گئی۔ عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا، مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کی کسی نچلے طبقے کی شہری کی جھلک آتی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں، بتائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئیں۔ میں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، اس میں غالباً انہوں نے بیوہ ادا کا ذکر کیا تھا۔ پرنسس آئی لینڈ، شہزادوں کے جزیرے۔ کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کال سٹیپ کر رہا تھا اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی، کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا۔ میں بیوہ ادا نہیں جا رہی۔ آئندہ آپ تو نہ میرا پیچھا کریں گے، نہ ہی میری کال سٹیپ کریں گے، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کارٹ سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا۔ موبائل آف ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔